إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام، یہ سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم،
تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر کر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو، اس کے مسلمان بندے بن جاؤ، گناہوں کو ترک کر دو، نیک اعمال کو اختیار کر لو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے خوف کھا جاؤ، وہ قیامت کا دن جو کہ قریب ہی آنے والا ہے، وہ ایسا دن ہے لا یجزی والد عن ولدہ، باپ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کو گناہوں کی سزا جو اس نے کیے ہوں گے وہ مل کے رہے گی، باپ اس میں رکاوٹ بھی نہیں بن سکے گا اور اس میں حصے دار بھی نہیں بن سکے گا اور اس کو سزاؤں سے بچا بھی نہیں سکے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا بچہ اپنے باپ کو کوئی فائدہ دینے والا ہوگا کچھ بھی، چونکہ یہ نظام فطرت ہے کہ دنیا میں سختی کے وقت، پریشانی کے وقت باپ اپنی اولاد کے لیے ڈھال بنتا ہے، اور اسی طرح بیٹے اپنے باپ کا سہارا بنتے ہیں، یا یوں کہیے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے ہر طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور نیک صالح اولاد بھی اپنے والدین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس دن تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ یوم شأن یغنیہ، اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، اس دن تو اولاد والدین سے، والدین اولاد سے بھاگ کھڑے ہوں گے، خامند بیوی سے، بیوی خامند سے، اور یہاں تک کہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا واخشوا یوما، اس دن کا خوف کھاؤ، اس دن سے ڈرو، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے فرادہ فرادہ، اکیلے اکیلے، ہر آدمی نے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی یہ زندگی دھوکہ میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں یہ دنیا کے حالات، دنیا کے یہ مسائل اپنے اندر الجھا کر تمہارا وقت ضائع نہ کر دیں اور تم اپنے اصل کام سے ہٹ جاؤ، اور وہ اصل تمہارا کام اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، جہنم سے بچنے کی جد و جہد کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کر کے دکھوں سے نجات پا کر جنت میں پہنچنا، یہ اصل تمہارا مشن اور تمہارا کام ہے۔ کہیں دنیا میں الجھ کر، اس میں بہک کر اور اس میں مبتلا ہو کر اپنے اس اصل کام سے پیچھے نہ رہ جانا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور کوئی بھی دھوکہ دینے والی چیز تمہیں تمہارے اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے، تمہیں اللہ کی بندگی اور عبادت سے ہٹا نہ دے، تمہیں اللہ کے احکامات ماننے میں وہ مانے نہ بن جائے، وہ رکاوٹ نہ بن جائے، دھوکہ نہ کھا جانا، کسی بھی دھوکہ دینے والی چیز سے
دھوکہ نہ کھا جانا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے فرمایا میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کو بھول نہ جانا، دنیا کے چکروں میں پڑ کر اس مشن سے محروم رہ جانا، اس ذمہ داری سے محروم نہ رہ جانا۔ اور وہ قیامت کا دن جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ سچا وعدہ ہے، لیکن اس کا علم اللہ کے پاس ہے کب قیامت قائم ہوگی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے، کسی کو نہیں پتا کب اور کہاں بارش برسے گی، اللہ کا ایک نظام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بارش سال میں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما کر جو اس پر فرشتہ مقرر ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس میں ایک گہرائی کی بات کہ ہر سال بارش ایک ہی مقدار میں آسمان سے اترتی ہے، لیکن اس کے اترنے کی جگہ مختلف ہوتی ہے، کبھی زمین کے کسی حصے پہ اور کبھی کسی حصے پہ۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ فرشتے کو شیڈول دیتا ہے، ٹائم ٹیبل دیتا ہے، اسی جگہ پر اور اسی وقت پر بارش ہوتی ہے۔ کسی علاقے کو قحط سالی کا شکار کر دیا جاتا ہے تو کسی علاقے پر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ فصلوں کی فراوانی فرما دیتا ہے۔ تو یہ نظام اللہ کے علم میں اور اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو مادہ کے رحم میں ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ یہاں ماں کا لفظ آیا ہے جو کہ غیر ذی روح اور جنین کی حد تک باریکی پر بولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ کے علم میں ہے کس کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کرنا ہے، نر پیدا کرنا ہے، مادہ پیدا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ انسان کے ارادے اور منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، جو اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے وہ غالب آتا ہے۔ اور انسان اگر مشاہدہ کرے تو ہر روز اس کا ٹائم ٹیبل وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں رہتا۔ ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو اپنے رات کے اور کل کے ارادے اور منصوبے کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے اچانک ایسے واقعات اور سانحات پیش آتے ہیں کہ اس کا ٹائم ٹیبل وہ کارگر نہیں ہوتا اور دن کے وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے کیا کرنا ہے انسان نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہ بھی کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر اور کب فوت ہوگا، یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور باخبر ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں سے ہر ادنا والا اسی وقت جان سکتا ہے جب اسباب اور حصول علم کے ذرائع سے وہ کچھ معلوم کر لے، وہ کچھ پڑھ لے، تو پھر اس کو کسی خبر کا پتہ چلتا ہے، از خود اسے پتہ نہیں چلتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، بلکہ یہ تو قرآن میں بھی ہے، عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو،
اسی کے پاس غیب کے علم کی چابیاں ہیں، اس کے سوا انہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے پاس غیب کے علم کی چابیاں ہیں اور وہ 5 بابوں میں ہیں بنیادی طور پر۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ تو اس میں قیامت کا تذکرہ سب سے پہلے ہے۔ حدیث جبریل میں ہے جس میں مسائل اور احکام کی بڑی تفصیل ہے۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک طالب علم کی شکل میں بیٹھ گئے تھے اور اس میں سوال کرتے تھے اور آپ اس کو جواب دیتے تھے۔ آخر پہ اس نے یہ سوال کیا، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ جبریل ہی تو آپ کو اللہ کی وحی دیتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تمہیں مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے سوال کیا اخبرنی عن اماراتہا، اچھا تو پھر قیامت کی نشانیاں بتائیے وہ کیا ہیں؟ فرمایا ہاں اس کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کا خلاصہ، قیامت کی نشانیوں کا خلاصہ میرے بھائیوں وہ بے عملی، وہ بد عملی اور شریعت سے دوری اور شریعت کو چھوڑ کر فتنوں میں مبتلا ہونا وہ علامات ہیں۔ اسی لیے محدثین نے اس پر ابواب الفتن قائم فرمائے ہیں اور امارات الساعہ قیامت کی نشانیوں کے عنوان قائم فرمائے ہیں، اور بعض نے تو لا تقوم الساعہ الا علی شرور الناس کا باب قائم کیا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب لوگ شریر ہو جائیں گے، جب لوگ اللہ کی شریعت کے باغی ہو جائیں گے۔ اور اس میں حدیثیں لائے ہیں، فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے وہ اللہ کے شریر ترین اور ناپسندیدہ ترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور یہ حالات آہستہ آہستہ بگڑیں گے، آہستہ آہستہ بگڑیں گے، ایک ہی دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا بتائیں نشانیاں؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا سیدہا، کہ لونڈی اپنے سردار کو، اپنے مالک کو، اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کی تشریح محدثین نے یہ کی ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں رہے گی، بیٹیاں ماؤں پر ایسے حکم چلائیں گی جیسے لونڈی پر آقا حکم چلاتا ہے یا مال کا حکم چلاتی ہے، اسی طرح بیٹے باپ کے ساتھ سلوک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک پہلو ہے معاشرے کے اندر جو دیر سے پیدا شدہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اولاد کا بگاڑ، اولاد کا فساد، اولاد کا مفتون ہونا، اللہ کی شریعت سے دوری، من مانی کی زندگی، خیر اور شر کی پہچان کا بھلا دینا، یہ بگاڑ، اس کا اندیشہ اور خدشہ بس یہی ہے کہ یہ معاشرے کو جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اشارہ فرمایا۔ اور دوسری چیز قیامت کی نشانیوں میں یا قرب قیامت کے فتنوں میں یہ بیان فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، تم دیکھتے ہو پاؤں سے ننگے
جسم سے ننگے، جن کو جوتے پہننے کو آج میسر نہیں، جنگلوں میں رہنے والے، جانور بھیڑ بکریاں چرانے والے، جن کو پاؤں میں جوتے میسر نہیں اور جسموں پہ کپڑا میسر نہیں، ان کو تم دیکھو گے کہ یہ مالدار ہو جائیں گے، یتطاولون فی البنیان، عمارتیں بنانے میں مقابلہ بازی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کے بارے میں غربت کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے خزانوں کو نکال دے گا۔ اس کی تشریح میں محدثین نے دونوں باتیں لکھی ہیں، معدنیات ساری کی ساری ظاہر ہو جائیں گی اور زمین کی جو فصل کی پیداوار ہے وہ خوب بڑھ جائے گی، اور لوگوں کے اندر یفیض المال، مالی حیثیت بہت مضبوط ہو جائے گی، اور جب مال بڑھ جائے گا تو لوگ پھر فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ مال آ کر ان کے دین کو بگاڑ دے گا، ان کو عبادات سے دور کر دے گا۔ تیسرا پہلو اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ اس وقت کے جو لوگوں کے حکمران ہوں گے، فرمایا وہ گونگے اور بہرے ہوں گے۔ اس کی تشریح محدثین نے یہ کی کہ وہ گونگے ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ پر ظلم ہو رہا ہوگا، بحیثیت حاکم ان کا ہی فریضہ ہوگا کہ وہ اس پر آواز بلند کریں، اس پر بولیں اور بول کر ان کو تحفظ دیں، ان کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائیں، لیکن وہ چپ رہیں گے جیسے گونگے ہیں۔ اور وہ بہرے ہوں گے، لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن وہ کسی کی سنیں گے ہی نہیں، مظلوم رل جائیں گے لیکن وہ کسی کی سنیں گے ہی نہیں، ضرورت مند لوگ دھکے کھائیں گے لیکن وہ سنیں گے ہی نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، کسی کے اوپر مقدمہ ہو جائے خدا نخواستہ، جھوٹا یا سچا، رل جاتا ہے، اس کی فریاد رسی ہوتی ہے، کوئی اپنی حاجت لے کر حاکموں کی طرف جاتا ہے تو کیا اس کا کام میرٹ پر اور وقت پر ہو جاتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور جو بڑے مسائل ہیں، بین الاقوامی مسائل ہیں، جو امت مسلمہ کے بڑے مسائل ہیں، اس پر جو سرد مہری ہے اور جو ارباب اقتدار کی خاموشی ہے، مسلمان جگہ جگہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، کوئی ان کا محافظ نہیں ہے، کوئی ان کو تحفظ دینے والا نہیں ہے، اور فتنہ ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، اختلاف ہے، اور ایک دوسرے پر چڑھ جانے کی کوشش ہے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش ہے، بس اقتدار میرے پاس رہے، مال میرے پاس رہے۔ تو یہ سب بگاڑ قرب قیامت فرمایا ہوگا، اور یہ گمراہی ہوگی، اور ان حالات میں کسی کا مسلمان رہنا بہت بڑی آزمائش ہوگی، بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، یا رسول اللہ شر کیسے کیسے اٹھیں گے؟ میں اس لیے یہ پوچھتا تھا تاکہ اگر میری زندگی میں شر پیدا ہو تو میں اس سے بچ سکوں۔ اور آپ اندازہ لگائیں، حالانکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا تھی اور معاملہ آگے چلنا ہے، قیامت بعد میں ہی آنی ہے، پتہ نہیں کب آنی ہے، لیکن کچھ تو بعد میں کا ہی تصور تھا نا۔ لیکن اس وقت ان کو ڈر اور ان کو خوف اس بات کا کہ میں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس وقت فرمایا آج کا دن کل والے دن سے مامون ہے، اور کل والا دن آج والے دن کی نسبت مفتون ہے، کہ آج کا دن امن والا ہے، جو اس کے مقابلے میں جو کل آنے والا دن ہے وہ مفتون ہے، وہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس آج کے دن سے کل والے دن میں فتنے زیادہ ہیں، ایسے ایسے بڑھتا جائے گا، ایسے ایسے بڑھتا جائے گا۔ تو ان حالات میں ایک مسلمان کا مسلمان رہنا اور اسلام کے اوپر ثابت قدمی، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر بالکل ناممکن ہے۔ اور فتنوں کے اشارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے بتائے ہیں، خاندانوں کے بتائے ہیں، اور ماحول کے بتائے ہیں، اور بین الاقوامی بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ کیا دشمنی ہے ان کی؟ یہی دشمنی ہے کہ ایک آدمی بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے حرام کماتا ہے، ایک آدمی ذمہ دار سربراہ بیوی کی مان کر شریعت کے خلاف کتنے کام کرتا ہے، کتنے کام غمی کے، خوشی کے، دیگر معاملات زندگی کے، اولاد کی تربیت کے، اولاد کی خاطر ایک انسان کتنے غلط کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ بیٹی ضد کر رہی ہے، بیٹا ضد کر رہا ہے، اور غلط چیزیں ان کو خرید کے دے رہا ہے۔ یہ سب فتنے کیا ہیں؟ یہ دشمنی کیا ہے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا مال انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال آئے گا، پہلے تو اس کے آنے کا یہ فتنے کا سب سے خطرناک پہلو ہے، حلال کے طریقے سے آیا یا حرام کے طریقے سے آیا۔ پھر اس کا یہ خطرناک پہلو ہے کہ اب اس کو جائز کاموں پہ خرچ کیا یا ناجائز کاموں پہ خرچ کیا۔ پھر جو جائز کاموں پہ خرچ کیا وہ فضول خرچی کی یا میانہ روی کے ساتھ شریعت کے تقاضوں کے مطابق خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اولاد ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن والدین پر ذمہ داری ہے ان کی پرورش کی بھی اور ان کی تربیت کی بھی۔ ان کو جنم دینے کے بعد غافل والدین اولاد ہی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ کان کھول کے سن لو، خوش ہونا میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اور پھر ان کو مسلمان نہ بنانا، ان کی تربیت اسلام کے مطابق نہ کرنا، ان کی تعلیم و تعلم ان کو جنت والے راستے پہ نہ لگانا، ان کو جہنم والے راستے پہ تیار کرنا، ان کے ایسے ایسے حالات جو ہیں وہ دیکھنا اور اس میں ان کا ساتھ دینا جو واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ رستہ جہنم کو جا رہا ہے، ان کی تعلیم کی ابتدا غلط کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فتنے ہیں جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ تو اس میں محتاط رہنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ آج کے بچے کل کے بڑے ہیں، کل کے سربراہ ہیں، تو اپنے آپ کو بچانا اس بات سے کہ کہیں ہم ایسے رستے پہ نہ چل نکلیں جو مفتون ہو اور نتیجتاً وہ ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہو۔ یہ ہے اصل فکر، یہ ہے اصل ذمہ داری۔ تو یہ دونوں پہلو بڑے نازک ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ احتساب علی الاولاد والاحتساب علی الوالدین، والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کو فتنہ کہا، ایسے تو فتنہ نہیں کہا۔ بالکل اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنی اولاد سے تم غافل ہو جاؤ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور ان کو تم سیدھے رستے کے اوپر لگانے میں تم ان کی تربیت سے غافل ہو جاؤ، یا ان پر تم ولا ترفع عصاک اہلک بالغضب،
یا وہ ادب کی لاٹھی ایک طرف رکھ دو اور پسپا ہو جاؤ، نہیں مانتے تو جائیں جدھر کو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، ان فتنوں میں مبتلا یا فتنوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کی کثرت کر لو، نیک اعمال خوب کر لو۔ جب ایک انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ مثال دی آپ نے کمظلم اللیل، جیسے رات کا اندھیرے میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، جب فتنے ایک انسان کو گھیرتے ہیں تو پھر نیکی اور ہدایت کا رستہ اس کو نظر نہیں آتا۔ تو اس سے پہلے تم نیکیاں کر لو۔ حکمرانوں کے فتنے، مال و دولت کے فتنے، اولاد کے فتنے، اور اسی طرح کاروبار کے فتنے، صحت بیماری کے فتنے، جو بھی چیز ایک مسلمان کے دین میں رکاوٹ بن سکتی ہے، عبادات میں رکاوٹ بن سکتی ہے یا بن رہی ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے۔ اس کی ایک ہلکی سی مثال، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اللہ کے مسلمان بندے وہ ہیں جن کو ان کا کاروبار، بیع شراء، تجارت ان کو نہیں غافل کر سکتا۔ کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، نماز کی ادائیگی سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ وہ ان چیزوں کو عذر نہیں بننے دیتے۔ اب جو شخص اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنا اس کا سلسلہ کھیتی باڑی کا ہے، دکان کا ہے، جو بھی اس کی ملازمت ہے، مصروفیت ہے، اس کو وہ عذر سمجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے فتنہ بن گئی، یہ چیز اس کے لیے فتنہ بن گئی، فتنہ بن گئی۔ حتیٰ کہ میں اس موضوع کے حوالے سے یہاں تک عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص ایسا ہے، اور ایسے بہت ہیں، جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، ہم مالدار ہیں، ہمیں کوئی اغوا کر لے گا اور پھر ہم سے تاوان لے گا۔ میں نے ایک بابے کو نماز پڑھنے کے لیے 5 گارڈوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے، لاہور میں 5 گارڈ اس کو نماز پڑھانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ جی بابا ہمارا مانتا نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے تو مسجد میں باجماعت ہی نماز پڑھنی ہے، تو ہم نے 5 گارڈ مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کو لے کے جاتے ہیں، 5 نمازیں پڑھا کے لاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، اور ان کا اللہ کے دین کے ساتھ یہ لگاؤ، یہ محبت۔ میں نے کہا اگر ایسا کوئی شخص معذور ہو، کسی کا حقیقت پر مبنی ایسا عذر ہو، تو شریعت اس پر ظلم نہیں کرتی ہے۔ جب جان مال کے خوف کا خدشہ ہو تو شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ اور جو لوگ شوق سے ایک فیشن بنا لیتے ہیں کہ ہم چونکہ بڑے آدمی ہو گئے ہیں، ہم پر سے فرض نماز باجماعت پڑھنا شاید ساقط ہو گیا ہے، وہ خطا پر ہے، وہ غلطی پر ہے۔ جس کو یہ سچ مچ اندیشہ ہو کہ اس کو کوئی قتل کر دے گا، اس کو کوئی توان پر اٹھا کے لے جائے گا، اس کی کوئی گاڑی چھین لے گا، تو ایسا معاشرے میں اگر کوئی مجبور ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس فتنے کا حل شریعت اس کو یہ بتاتی ہے۔ ہاں اگر وہ ایسا کرے کہ اپنے مالداری کا سٹیٹس نیچے لے آئے، اسے اپنے عزیز و اقارب میں خرچ کر دے اور اللہ کی مخلوق میں صلہ رحمی کر دے، تو عام لوگوں کی طرح ہو جائے، اس سے اس کی آخرت بھی بن جائے، تو یہ اس فتنے سے بچنے کا اس کے لیے سب سے اچھا حل ہے۔
الحاصل کا مظلم اللیل، یہ فتنے جن سے ہر انسان کو کسی بھی وقت واسطہ پڑ سکتا ہے، ان فتنوں میں اپنے دین کو بچانا، اسلام پہ ثابت قدم رہنا، اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہنا اور اپنی یہ حالت نہ ہونے دینا ان فتنوں کی وجہ سے۔ کون سی حالت؟ فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر۔ کیا معنی؟ شریعت کو پیچھے دھکیل دیا، بے عملی کی، بیوی کی مانی، بچوں کی مانی، برادری کی مانی، معاشرے کی مانی، اللہ اکبر، مالدار ہونے کے لیے خلاف شرع کاروبار کیا، ملاوٹ کی، دھوکہ کیا، بدعہدی کی، جھوٹ بولا، ملاوٹ کی، فلاں 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 فلاں، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے۔ الحاصل جب کسی بھی شرعی مسئلے کو چھوڑا، جس سبب سے چھوڑا، وہ سبب کیا ہے؟ فتنہ۔ وہ سبب کیا ہے؟ قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں فتنہ۔ اور دوسرا لفظ شریعت نے اس کے لیے استعمال کیا ہے جبت، بت ہے وہ، بت ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں یہی بت سمجھایا ہے کہ تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ جب تمہارا دل صنم خانہ بنا ہوا ہو، بت قدا بنا ہوا ہو، وہ یہی بت ہیں سارے۔ اور اس کے لیے قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، طاغوت۔ یہ سب چیزیں طاغوت ہیں، انسان کا اپنا نفس، انسان کی اولاد، انسان کی بیوی، اس کی برادری، اس کے بچے، اس کا کاروبار، اس کی ملازمت، اس کی مصروفیت اور اس کے حالات و واقعات، یہ سب اس کے لیے طاغوت ہیں۔ کب؟ جب اللہ کے دین سے رکاوٹ بن جائیں اور اس کو دین سے دور کر دیں، اس کو اعمال سے دور کر دیں، اس کو بہکا دیں اور اس کو پھسلا دیں، اور یہ ان چیزوں میں مبتلا ہوتا جائے، دین کو پیچھے چھوڑتا جائے، دین کو پیچھے چھوڑتا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ بے عملی کا ایسا سلسلہ اپنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ احکام شریعت کو چھوڑتے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، پہلی چیز جو شریعت کی، دین کی، لوگوں کے سینوں سے سلب ہوگی، نکلے گی، وہ ان کی امانت و دیانت ہوگی۔ امانت و دیانت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بے ایمان ہو جائیں گے، خائن ہو جائیں گے، جس کے ہاتھ میں جو آئے گا لوٹ مار سے باز نہیں آئے گا۔ فرمایا ایمانداری کی مثال ایسے، فرمایا جیسے انگارہ کسی کے پاؤں پہ لگے، وہاں چھالا بن جائے، پھر چھالا پھٹ جائے اور پانی نکل جائے اور چھالے کا نشان باقی رہ جائے۔ فرمایا ایمان والوں میں، امانت داروں میں ایمانت داری کا نشان سا رہ جائے گا، نشان سا رہ جائے گا، امانت داری نہیں ہوگی۔ فرمایا چرچا ہوگا ایک شخص کا، وہ بڑا امین ہے، لیکن جب اس سے کوئی معاملہ کرے گا تو وہ معاشرے کا سب سے بڑا خائن ہوگا، سب سے بڑا خائن ہوگا، بدعہد ہوگا، بددیانت ہوگا، بے دین ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر تو کیا ہوگا؟ بے عملی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ پھر اس دور کی کچھ علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ فرمایا جیسے جیسے وقت قیامت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرتوں کے ظہور سے سمجھائے گا۔ ان میں سے ایک مثال ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یمن میں براق پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے آگ روشن ہوگی، بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی، ایسے گردنیں نظر آئیں گی جیسے دن کے وقت روشنی ہوتی ہے۔ اور فرمایا یہاں تک کہ بے دینی بڑھے گی، حرم بھی نہیں بچے گا۔ حرم کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے یہ ہو چکا یا ہوگا۔ کہا قریش خاندان کا ایک شخص حرم میں اتنی بے دینی مچائے گا اور وہ اتنا گناہ گار ہوگا، اگر اس کے گناہوں کو لو وزنت ذنوبہ بذنوب الثقلین لوزنتھا، اگر جن و انس کے سب جن و انس کے گناہوں کے ساتھ تولا جائے تو اس ایک شخص کے گناہ اس سے زیادہ ہوں گے۔ بے دینی اتنی پھیل جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فتنے اس قدر لوگوں کو دین سے دور کر دیں گے، حتی لا یعلم احدہم، یہاں تک کہ ان کا ایک شخص یہ بھی نہیں جانے گا کیا الصلاۃ الصیام، روزہ کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ حالات ہمیں دیکھنے نصیب نہ کرے۔ فرمایا اتنا تک شعور ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَفِيهِمْ الشِّيُوخُ وَالْعُجُوزُ، ان میں کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں گی کُنَّا نَتَكَلَّمُ بِكَلْمَةٍ، ایک کلمہ تھا جو ہم کبھی پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ تھا جو ہم کبھی پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے جب یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے کہا حذیفہ پھر تم اس بے عمل ماحول معاشرے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا میں کیا کہتا ہوں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا یہ گمان ہے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں جو کلمہ کو یاد رکھ لیں گے ہو سکتا ہے وہ بھی جنت میں چلے جائیں، وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ حضرات آج صورتحال کیا ہے؟ حتی لا تعلم احدہم صیام، اس کا ایک معنی محدثین نے یہ بھی کیا ہے کہ حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا ایک شخص نہیں جانتا ہوگا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، اس کو روزے کے احکام و مسائل کا علم ہی نہیں ہوگا، نماز کیا ہوتی ہے، نماز کی شروط، نماز کے احکام و مسائل کا علم ہی نہیں، صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، کیا طریقہ ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، میں ادھر جنڈا والا میں ایک مسجد میں درس دینے کے لیے گیا تو آپ حیران ہوں گے، ایک مجلس کا ذکر ہوا، اس میں 10 نوجوان تھے، 10 نوجوانوں سے پوچھا گیا، 10 کے 10 شادی شدہ تھے، 5 4 2 ان کے بچے تھے۔ پوچھا گیا تمہیں غسل کا مسنون طریقہ آتا ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ آتا ہے؟ ایک کو بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ فتنہ، جہالت کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، دین سے دوری کا فتنہ۔ کچھ عقل آئی ہے بات کی؟ سمجھ آئی ہے کچھ میری بات کی؟ ذرا دیکھو تو صحیح، کیا تمہارے بچوں کو دین کا پتہ ہے؟ کیا تمہیں دین کا پتہ ہے؟ کیا تمہارے معاشرے کو دین کا پتہ ہے؟ اللہ کے بندو، یہ بھی ایک شکل ہے کہ کسی کو نماز روزے کا علم نہیں، کہ نماز روزے کے احکام و مسائل سے واقفیت ہی نہیں۔
اور یہ اس معاشرے کی بات ہے جہاں مسجدیں موجود ہیں، جہاں علماء موجود ہیں، جہاں ہر وقت خطبے ہوتے ہیں، جہاں ہر وقت درس و تدریس ہوتی ہے، اور وہ جگہ جہاں برسوں تک کوئی نہیں جاتا، جن تک علوم دین کے پہنچنے کے وسائل مفقود ہیں الا ماشاء اللہ، تو ان کی گمراہی کا کیا عالم ہوگا۔ آخری بات فرمایا پھر تو یہ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تو یہ ہوگا لوگ دین سے پیچھے ہٹتے جائیں گے، بے دینی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک صبح ایسی بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اوراق صاف کر دیں گے، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، اور ایک حبشی اٹھے گا جو کعبۃ اللہ کو گرا دے گا۔ آپ نے فرمایا میں اس حبشی کو پتلی پنڈلیوں والے کو دیکھ رہا ہوں، وہ بیت اللہ کے پتھروں کو کرید رہا ہے اور ان کو اکھیڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا تقوم الساعہ الا علی شرار الناس۔ پھر فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں فتنوں سے بچ جاؤ، اور اپنے دین، فتنوں سے بچنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین پر پکے رہو، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرو، اللہ کے دین کو آگے رکھو، احکام شریعت کو آگے رکھو۔ جو شخص احکام شریعت کو پیچھے کرتا ہے، کسی بھی چیز کو وہ ترجیح دیتا ہے، تو وہ گویا کہ مفتون ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہے، اور وہ فتنہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ سزائیں اس کی کئی شکلیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں خسف بھی بیان ہوا ہے، مسخ بھی بیان ہوا ہے، پتھروں کی بارش بھی بیان ہوئی ہے، زلزلے بھی بیان ہوئے ہیں، زمین میں دھنسایا جانا، شکلوں کا تبدیل کر دیا جانا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے بہت سی شکلیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اس عذاب کی لپیٹ میں وہ آتے ہیں، ان کے لیے قرآن حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ غاضب اللہ کا ان پر غضب اترتا ہے، وہ مغضوب لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے بچیں، اللہ کی پکڑ سے بچیں۔ اللہ کی پکڑ صرف ایک پکڑ ہی نہیں ہوتی، وہ ایک اطلاع ہوتی ہے کہ تجھ پر تیرا رب ناراض ہے، تجھ پر تیرے رب کا غضب ہے، تجھ پر تیرے رب کی لعنت ہے، تجھ پر تیرے رب کی پھٹکار ہے، جس کا نتیجہ ایک تو ہلاکت اور موت ہے، اور ایک آگے جہنم ہے، ایک آگے جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے دین کو پہچانو اور اللہ کے دین کے اوپر ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔